السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو جو ہے وہ سمیٹیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں گے، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کریں گے، روزے رکھیں گے، نوافل ادا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ اللہ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی برکتوں سے جو ہے وہ نوازے۔ آج ہمارا سبق ہے بک کے پیج نمبر 8 پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہم اپنا سبق یہاں سے شروع کرتے ہیں، جیم پوائنٹ سے۔ عقیدہ، آخرت، شجاعت، استقامت و ایثار کا محرک۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک عقیدہ آخرت۔ یہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے یہ سارا کام جو تھا، ان کو جو ہے وہ اللہ پر پورا اعتماد تھا کہ یہ دنیا تو عارضی، لیکن کل قیامت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ انہوں نے دنیا کی جو ہے وہ ہر جو آسائش کو چھوڑ کر آخرت پر ترجیح دی اپنے آپ کو۔ اب دال ہے، اس کا سوال بیٹا بن سکتا ہے، عقیدہ آخرت کیسے شجاعت اور استقامت کا باعث بن سکتا ہے؟ تو یہ اس کا سوال ہے، اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں پورا مختصر سوال، یہ اضافی سوال ہے۔ انصاف کہاں ہے؟ کہاں سوال، یعنی اطمینان بخش جواب۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کو جو ہے وہ صرف اپنا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس دولت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ وہ دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، غرور تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال اور جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظلم و سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی بھر، حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے، اس کا معنی ہے زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں پر اللہ اس کا صلہ دے گا۔ آگے ہے عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن۔ کیا عقیدہ آخرت امید کی کرن ہے؟ یہ اس کا جواب بن سکتا ہے۔ اس پیراگراف کا جو ہے وہ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ بن سکتا ہے۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ آخرت کا جو ہے وہ عقیدہ جو ختم ہو جائے تو ہماری زندگی ایسے ہو سکتی ہے جیسے یہ نیچے ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا پہلا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اور 3 ہم نے جو ہے وہ پہلے کر لیا تھا۔ آج جو ہے وہ سوال نمبر 4 ہے۔ تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو اس کا جواب بک کے اوپر نہیں ہے، جیسے سوال نمبر جو ہے وہ 2 کا تھا وہ بھی بک کے اوپر نہیں تھا، اس طرح سوال نمبر 4 کا بک کے اوپر جواب نہیں ہے، یہ خود سے میں نے جو آپ لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ عقیدہ آخرت انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ جو شخص عقیدہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، اس کی نظر صرف دنیا کے فائدے نقصان پر ہوتی ہے، وہ اخروی فائدے اور نقصان کو نظر انداز کر دیتا ہے
اور جو شخص عقیدہ آخرت کو مانتا ہے وہ اخروی فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھتا ہے اور دنیاوی فائدے کو کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس اسے دنیاوی لذات چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا تھا۔ آخرت کا خوف انسان کو برائیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے اور نیکی کے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ جھوٹ، چوری، خیانت، غیبت، حسد و ظلم وغیرہ کی عادتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور وہ مخلوق کی راحت اور خدمت کے در پہ ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ اب جو ہے وہ اس کی خالی جگہ ہے۔ دوسری زندگی، پہلی خالی جگہ میں حشر آئے گا، دوسری میں اعمال، تیسری میں دوسری اور چوتھی میں ذریعہ اور پانچویں میں سہارا۔ یہ آپ نے بک کے اوپر ہی جو ہے وہ فل کر لینی ہے۔ ہاں، سوال نمبر 4 یہ آپ نے نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے، اس کا جواب یہ والا ہے۔ اور سوال نمبر یہ مختصر سوال جو اضافی عقیدہ آخرت کیسے شجاعت اور استقامت کا باعث بنتا ہے، عقیدہ آخرت امید کی کرن، یہ اس کا سوال ہے۔ تو یہ آپ نے 2 اضافی سوال اور ایک جو ہے وہ لانگ سوال کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا۔ آج کی ڈیٹ بھی آپ نے ڈالنی ہے 14 اپریل 2021، جماعت کا کام، دن بدھ، عنوان اور ذیلی عنوان۔ عنوان جو ہے وہ ہمارا سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہوگا، اور اس کی ذیلی عنوان اس کی مشقی سوالات، اس کے مشقی سوالات۔ ٹھیک ہو گیا، مشقی سوالات لکھ کر اس کے ذیلی عنوان کے اندر اس کے نیچے آپ سوال، پھر اس کا جواب، پھر یہ اضافی سوالات، اس کے جواب آپ لکھ کر اس کو یاد کریں گے۔ وہ خالی گا بھی بک کے اوپر آپ حل کر کے مکمل سبق کی مشق کو اور مکمل سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔